ہاں جی اینٹی غالب صاحب، ہیلو ہیلو. ہیلو. ہاں جی، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ آداب. آداب جی آداب. کیا حال ہے؟ اچھا، کیا بات کریں گے جی آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اپنا بتائیے. زبردست زبردست. اچھا، کیا بات کرو گے آپ؟ یہ آپ کا پہلے مجھے تو آپ یہ بتائیں، میں آپ کو کافی دنوں سے سن رہا ہوں. آپ کا ویسے مطلب آپ نے مطلب اتنا کیوں آپ کرٹیسائز کرتے ہو اسلام کو؟ آپ کا مطلب پرابلم کیا ہے اس سے؟ مجھے یہ بتائیں پہلے. یار اسلام جتنی دہشت گردی کرتا ہے اتنا تو میں کرٹیسائز نہیں کرتا اسلام کو. مطلب کیا کیا ٹھیک ہے ہے، اس نے؟ ویسے کچھ ایگزامپل دے اور آپ اسلام نے مجھے. تھوڑا کچھ کیا. پاکستان میں 80,000 لوگ اسلامی دہشت گردی کی وجہ سے مرے ہیں، بتائیں مجھے. تو میں نے 80,000 بار ابھی تک اسلام کو کرٹیسائز نہیں کیا ہوگا اپنے یوٹیوب کیریئر میں. ٹھیک ہے، کیا خیال ہے؟ باقی دیش میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے. باقی دیش میں بھی ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ دنیا میں دہشت گردی میں ایران اور عراق میں کتنے لوگ مرے؟ عراق میں کتنے لوگ مرے؟ آئسس نے کتنے لوگوں کو مارا؟ بوکو حرام نے کتنوں کو مارا؟ انڈیا میں کتنی دہشت گردی ہوئی اسلامی؟ کیا آپ کو نہیں تو پتا؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ اسلامی اس کی ایک وجہ ہے، خاص وجہ؟ وہ تو پھر ہمیں اسلامی تاریخ دیکھنی پڑتی ہے نا، رسول اللہ کا کیریکٹر دیکھنا پڑتا ہے. اور رسول اللہ کا کیریکٹر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پھر مطلب وہاں سے لوگ سنت پوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دہشت گرد کافی زور و شور سے رسول اللہ کی سنت پوری کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہاں، آپ اسلام کو اس مطلب کیوں اس کا دوش بتا رہے ہیں آپ؟ اس میں مطلب لوگوں کا ہی مطلب لوگوں ہی میں ہوا ہے ایسا کچھ، لوگ ہی تو بدنام کر رہے اسے. اسلام تو ایسا کچھ نہیں کہتا میرے خیال سے. اسلام کیوں نہیں کچھ کہتا؟ آپ افغانستان میں مجھے کیا کچھ ہو رہا ہے بتا ابھی؟ دیں. افغانستان میں جو آئے ہوئے ہیں طالبان، وہ کس کے نام پہ آئے ہیں؟ اسلام کے نام پہ. کرسچینٹی کے نام پہ تو نہیں آئے. ہندو تو نہیں ہے نا طالبان. ٹھیک ہے، صحیح ہے، ہندو تو نہیں ہے. اگر ہندو ہیں تو بتا دیں، یہودی ہیں تو وہ بھی بتا دیں، کرسچن ہیں تو وہ بھی بتا دیں. مسلمان ہیں نا طالبان، کلمہ گو مسلمان ہیں، اور شریعت طالبان اسلام کا پاور نفاذ کے کیا لیے کرتے ہیں. ویسے. نہیں نہیں، اسلام چلیں پاور کے، اسلام کے ذریعے پاور نہیں آ سکتی. تو اسلام کون سا کہتا ہے کہ پاور لینا اس میں غلط بات ہے؟ اسلام تو کیا ہو گیا بہانہ ہے بھائی؟ جی، وہ مین تو پاور ہے. اچھا تو بھائی پھر اسلام جو ہے وہ سیدھا سیدھا کہہ دیتا نا کہ پاور لینا غلط ہے. تو وہ تو نہیں کہا. رسول اللہ نے بھی جو ہے وہ پاور تو لی نا. رسول اللہ نے بھی تلوار بھی چلائی، پاور بھی تھی، اونٹ گھوڑے بھی تھے، ہتھیار بھی تھے، سب کچھ تھا، حملے بھی کیے. پاور جب آ گئی تو بڑے لوگوں کو لوٹا بھی، سب کچھ کیا. اس میں کوئی نہیں ہے. پاور کی بیس کے اوپر، طاقت کی بیس کے اوپر جو ہے عورتوں کو لونڈیاں بھی بنایا، زکوٰۃ بھی لی، سب کچھ کیا پاور کی کہاں بیس کے لکھا اوپر. ہے جی یہ لونڈیاں سب کچھ بنانا؟ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے جی. مطلب لونڈیاں بھی آپ کی کتابوں میں لکھی ہیں. آپ مجھے دکھائے کوئی آیت. اچھا مجھے یہ بتائیں، رسول اللہ کے بیٹے تھے کوئی؟ رسول اللہ کے بیٹے تھے کوئی یا نہیں تھے؟ نہیں تھے. اچھا پھر آپ کو یار پتہ ہی نہیں ہے نا. رسول اللہ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام ابراہیم تھا. وہ ان کی لونڈیا وہ جو کہ وہ ان تو کو ایک مصری بادشاہ نے تحفے میں دی تھی، اس سے پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام میں لونڈی نہیں ہے. تو رسول اللہ کی لونڈی سے بیٹا کیسے پیدا ہوا؟ وہ بیوی ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، وہ کہاں لونڈی لکھا تھی ہے نا. ایسا؟ تو بھائی آپ کی اسلامی کتابوں میں، حدیث میں لکھا ہے، سب جگہوں پہ لکھا ہے. اب آپ کو نہیں پتا تو میں کیا بتاؤں آپ کو. صحیح بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کی لونڈی جو تھی ماریہ القبطیہ، اس سے آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم جو ہیں وہ پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، تو لونڈی سے پیدا ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ لونڈیاں تھی نا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لونڈی نہیں ہے، تو یہ تو پھر ظاہری بات ہے آپ کو پتہ نہیں ہے نا یار بھائی. پھر ہم کیا کریں؟ اسلام میں آپ تو صرف غلط چیز پہ فوکس کر رہے ہیں. اسلام میں اتنی اچھی اچھی یار باتیں پھر کی آپ ہے اچھی، آپ. چلیں آپ اچھی باتیں بتائیں نا. پھر کیا ہے اچھی باتیں؟ اسلام میں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دو غریبوں کو. اور بھی ہے، زکوٰۃ اور بھی غریبوں بہت کو، ساری. اور کیا اچھا ہے اسلام میں؟ تو بڑوں کی دنیا میں عزت کرو، ہر مدد مذہب کرو میں، دوسروں کی، ہے اسلام میں. یار یہ تو سارے مذہب کہتے ہیں نا، پھر اسلام ہی کیوں؟ جینے کا کوئی مقصد اور بھی ہے مذہب بنا اسلام، لیں. ایسا تو نہیں ہے آپ. جینے کا مقصد تو ہر مذہب دیتا ہے نا. جینے کا مقصد تو مذہب کے بغیر بھی لوگوں کے پاس ہوتا ہے. تو اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. مگر جزیہ تو اسلام ہی لیتا ہے، لونڈی بھی اسلام ہی بناتا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا اچھائی بتائیں. تو بھائی اچھائیاں آپ بتائیں نا اسلام کی. آپ مسلمان ہیں، میں تو مسلمان نہیں ہوں. میرے پہ کوئی فرض تو نہیں ہے اسلام کی اچھائیاں بتانا. فیس بک پہ، یوٹیوب کے اوپر میرے جیسے چینل بہت تھوڑے ہیں، اور ملاؤں کے جو روز دن رات اسلام کی اچھائی بتاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اسلام کو اچھا کہتے ہیں ان کے چینل بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے،
تو آپ کو اگر لگتا ہے کہ ہم اسلام کی اچھائی نہیں بتا رہے تو ہم کیوں بتائیں بھائی؟ میں تو نہیں بتاؤں گا اسلام کی اچھائی، میں تو برائی بتاؤں گا، کیونکہ اسلام برا ہے، کیونکہ وہ لوگ اسلام کی برائی نہیں بتاتے. تو آپ جا کے ملوں سے بھی ذرا کہا کریں کہ آپ اسلام کی برائی کیوں نہیں بتاتے، آپ ہمیشہ اچھائی بتاتے ہیں. وہ بھی تو ذرا کہیں نا، مولانا طارق جمیل سے کہیں، ذاکر نائک سے کہیں جا کے کہ ہاں جی آپ اسلام کی برائی کیوں نہیں بتاتے، آپ ہمیشہ اچھائی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کا بھی تو کام ہے نا، وہ بھی تھوڑی برائیاں تو بتایا کریں نا اسلام کی. وہ تو ساری اچھائی بتاتے ہیں. تو ہمیں تو آپ کہہ رہے ہیں، ہمیں آ کے آپ تانا دے رہے ہیں کہ برائی آپ ہمیشہ برائی بتاتے ہیں. آپ برائی آئے تو آپ کہہ رہے ہیں نا، مجھے دکھائے مطلب کہاں ایسا لکھا ہے جیسا آپ نہیں کہہ تو رہے ہیں. میں نے ویسے ابھی تو آپ آپ کو بتا دیا کہ آپ اس رسول کو اللہ کے پاس لونڈی تھی، تو یہ آپ برائی اس کو نہیں ہے انٹرپریٹ لونڈی ہی ہونا. غلط کر رہے ہو، اس طریقے سے نہیں ہوگا جیسا آپ نہیں تو آپ مجھے بتا بتائیں کہ رہے ہو. لونڈی ہونا اچھا کام ہے، لونڈی ہونا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ ایک آدمی کے پاس کوئی لونڈی ہے، اس نے کسی عورت کو لونڈی بنایا ہوا ہے، یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ اسلام نے تو ایسا مطلب کچھ کہا نہیں ہو. جیسے اب اسلام تو یار پھر ویسے رسول، محمد آپ میری اسلام تو بات پروفٹ ذرا محمد غور سے دوبارہ سنیں. ایک آدمی کے پاس لونڈی ہے، وہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے؟ میں نے یہ پوچھا، آپ کچھ اور بات کر رہے ہیں. برا تو ہے. برا ہے تو پھر رسول اللہ کے پاس کیوں تھی اگر رسول اللہ اچھے تھے تو؟ مین مطلب تو رسول اللہ اسلام ہے، اچھے نہیں تھے؟ اسلام نے تو ایسا کچھ کہا نہیں. مین تو نہیں پروفٹ تو اسلام محمد نے پہ. نہیں کہا. یار ایک بات آپ کو سمپل سی بات نہیں سمجھ آ رہی، ذرا دوبارہ سے غور سے سنیں، دھیان سے میری بات کو دوبارہ سنیں. رسول اللہ کا بیٹا ایک لونڈی سے پیدا ہوا، اس کا مطلب ہے رسول اللہ کے پاس لونڈی تھی، تو رسول اللہ پھر اچھے انسان تو نہ ہوئے؟ کیونکہ جو بھی آدمی لونڈی رکھے گا وہ اچھا آدمی نہیں ہو سکتا میرے نظر میں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی نبی ہو، چاہے وہ کوئی حکمران ہو، کوئی سائنسدان ہو، چاہے وہ کوئی کچھ بھی ہو، اگر اس کے پاس لونڈی ہے تو وہ بندہ اچھا نہیں. ایسا کہاں لکھا؟ مطلب وہ آپ مجھے ابراہیم والے وہ حدیث دکھائے ہوئے. یار وہ آپ نکال لیں نا، میں ادھر میری ایک ویڈیو ہے رسول اللہ اور ماریا القبطیہ، ٹھیک ہے، وہ جا کے آپ دیکھ لیجیے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں سارا کچھ لکھا ہوا ہے اس میں. ٹھیک ہے، آپ مجھے دکھا یہ دینا ویڈیو دیکھ کس لینا، میں اس کا چینل ڈال میں. رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ آپ ویڈیو ویسے جا کے دیکھ لینا. آپ تو پروفٹ محمد، مطلب پروفٹ محمد نے یہ کام کیا، ویسے آپ مطلب اسلام کو ہی کیوں برا کہہ رہے ہیں؟ مطلب اسلام نے تو مطلب وہ نہیں سکھایا نا پروفٹ محمد نہیں کو. تو پروفٹ اگر اسلام رسول برے ہیں تو اسلام اچھا ہو جائے گا؟ مجھے یہ بتا دیں. یہ ویڈیو ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے ادھر چیٹ میں ڈال دی ہے، ماریا القبطیہ. ٹھیک ہے، تو اس کا جا کے آپ دیکھ لینا. یہ ویڈیو میں نے ادھر ڈالی ہے چیٹ میں، پرائیویٹ چیٹ میں آپ کے لیے بھی ڈال دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس ویڈیو کو جا کے ضرور دیکھنا اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ رسول اللہ کے پاس اگر لونڈی تھی تو میں تو رسول اللہ کو اچھا نہیں کہہ سکتا، اور آپ خود بھی یہ بات مان گئے ہیں کہ ہم اس شخص کو اچھا نہیں کہہ سکتے جس کے پاس لونڈی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کے لیے چیٹ میں ڈال دی پروفٹ ہے، محمد آپ تو بس جائیے. اسلام وہ مطلب لائے پھیلائے ہے، مطلب اسلام تو پھر بس پروفٹ رسول محمد اللہ سے اس کا نہیں نہیں بڑا ہے نا، اس نہیں کے ساتھ فوکس کریں گے. رسول اللہ کی سنت ہی تو اسلام ہے نا. تو اگر رسول اللہ کی سنت لونڈی بنانا ہے تو پھر اچھی سنت تو نہ ہوئی نا؟ بتائیں مجھے، اچھی سنت تو نہیں ہوئی نا؟ پھر کیا کریں ہم؟ اس کے علاوہ آپ مجھے کہہ رہے آپ تھے اسلام کی اسلام کوئی کو اور برائی بتائیں. مجھے آپ ایک بات بتائیں. آپ اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایک پرسن کا اگزامپل لے رہے ہیں. چلے میں یہ اسلام کی تو ایک اور بھی بات. اگزامپل دے دیتا ہوں. آپ نے حلالے کا نام سنا ہوا ہے؟ جی میں نے سنا. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو حلالے والی مصیبت اسلام نے مسلمانوں کو ڈالی ہے، یہ ہندوازم نے کیوں ہندوؤں کو نہیں ڈالی، اور کرسچنز نے کیوں کرسچینٹی نے کیوں کرسچنز کو نہیں ڈالی؟ اگر اسلام اتنا ہی اچھا ہے تو یہ مصیبت کیوں ڈال دی انسانوں کو حلالے والی؟ اسلام تو بہت اچھا ہے نا. تو ہندوؤں کے پاس تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ان کو تو حلالہ کرنے جانا ہی نہیں پڑتا نا. وہ ہندو تو 3 طلاق دے کے بیوی کو پھر پنڈت کے پاس نہیں جاتا کہ ہاں جی میرا حلالہ کروا دو، اور اس کی بیوی کو پنڈت کے ساتھ سیکس نہیں کرنا پڑتا. کرسچن بھی پادری کے ساتھ سیکس نہیں کرنا پڑتا. وہ 3 بار اپنی بیوی کو طلاق کیا بھی دیں تو کوئی حلالے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب بتائیں اسلام کتنا لاجیکل ہے پھر؟ بتائیں مجھے کہ ایک حلالہ عورت کو تو میں خام بھی نہیں خواہ، مانتا ہے ویسے اسلام میں. مگر اسلام میں تو ہے نا. آپ کسی مفتی کے پاس چلے جائیں، کسی مولوی کے پاس چلے جائیں، تو مجھے بتائیں 3 طلاق کے بعد پھر حلالہ تو کرنا پڑتا ہے. یہاں تو نہ کرنا پڑتا ہوتا. تو اتنے اللہ میاں کو اتنا خوبصورت آئیڈیا کہاں سے آیا کہ اگر بندہ 3 بار اپنی بیوی کو طلاق کہہ دے گا تو اب جب تک اس کی بیوی کسی اور سے سیکس نہیں کرے گی تب تک میں اس کو اس کے ساتھ رہنے نہیں دوں گا. اللہ میاں کچھ کو ایسے یہ کیا مسئلہ تھا؟ اگر بندے نے طلاق 3 بار دے دیا اور وہ پھر بھی اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں. وہ کہتے ٹھیک ہے یار تم رہ لو یار، کوئی بات نہیں، تم رہنا چاہتے ہو نا. دونوں کو کیا ضرورت ہے کچھ ایک عورت کو جا کے ایک مولوی کے سامنے کپڑے اتارنے کی؟ ٹھیک ہے، حلالہ جو ہے وہ تو اصل میں ریپ ہے نا. اصل میں عورت کرنا بھی نہیں چاہتی. اگر اس عورت سے پوچھا جائے کہ اگر تمہارے پاس آپشن ہو کہ تمہیں حلالہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو وہ اور تم اس آدمی کے ساتھ واپس اپنے خاوند کے ساتھ جا سکتی ہو حلالہ کیے بغیر، تو وہ کہے گی میں نہیں کرتی. مگر ظاہری بات ہے کرنا پڑتا ہے حلالہ.
پھر اسلام تو بڑی عقل مندی اسلام میں پھر کہاں سے ہوئی؟ یہ تو بہت ہی بیوقوفانہ ریلیجن ہے، بلکہ انسانیت کے خلاف ہے کہ ایک عورت اپنے آدمی کے ساتھ اپنی مرضی سے رہنا چاہ رہی ہے، دونوں رہنا چاہ رہے ہیں، مگر ان کو ایک مولوی سے سیکس کرنا پڑے گا یہ آئیڈیالوجی عورت کو۔ مطلب ایسے ختم کر کے بھی تو اسلام مطلب رہ سکتا ہے نا، ایسا نہیں ہے جیسے ہندوازم فار ایگزامپل یار اس میں آپ کر ستی دیں نا ختم، سیکھوائی تھی. آپ کر دیں آج ختم، آپ کر دیں ختم، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگا، آپ کر دیں ختم، آپ اسلام سے یہ آئیڈیالوجی ختم کر دیں، مگر مجھے یہ بتائیں کہ پھر ایسے اسٹوپڈ سسٹم کو ماننے کی ضرورت کیا ہے جس میں ایسی اسٹوپڈ باتیں، سوچنے کی بات ہے نا، کیا ضرورت ہے ایسے مذہب کو ماننے کی ضرورت کیا ہے کہ فرض کرو جی آپ کی ماں کو آپ کا باپ طلاق دے دے، اب آپ کی ماں کو جا کے کسی اور کے ساتھ سونا پڑے گا تاکہ وہ جو ہے وہ کریں، اور مجھے بتائیں جو ریلیجن آپ کی ماں کو آپ کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کرنے دے، ٹھیک ہے، اس طرح کا کام، وہ کیا ہوگا؟ اسلام تو لوگوں کو زینوں کا وجہ دیتا ہے، یہ نہیں ہوگا تو مطلب زندگی تو بالکل یوز لیس ہے، مطلب نہیں تو یہ تو بھائی مقصد اسلام اگر دیتا ہے، نہیں ہوگا تو اسلام یوز تو لیس مقصد کیسے ہے؟ دیتا ہے ہمیں. مقصد کی بات نہیں ہے، آپ ابھی بھی وہ بات نہیں کر رہے جو پچھلی بات ہے، آپ اس سے نکل گئے ہیں۔ مین بات یہ ہے کہ حلالہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ میاں اگر کہہ دے کہ حلالہ نہیں کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا، ٹھیک ہے، اللہ کہتا کہ ہاں جی تم نے 3 طلاق دے دیا ہے، اگر تم اتنے دنوں میں واپس بیوی سے رجوع کر لیتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر تم نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، پکی طلاق ہوگی، صحیح ہے، حلالے کی کیا ضرورت تھی کہ اب مولوی کے پاس جاؤ، اب بیوی کے ساتھ مولوی نکاح کرے، اب وہ رات کو اس کے ساتھ سیکس کرے، یعنی اس کا ریپ کرے، اور پھر بندے بھی بعد میں اپنی بیویوں کو تانے دیتے ہیں کہ ہاں جی تم تو مولوی صاحب کے ساتھ بھی سوئی تھی تو میرے ساتھ زیادہ صحیح تھا یا مولوی صاحب کے ساتھ زیادہ صحیح؟ ساری باتیں عورتوں کو مرد تانے مارتے ہیں بعد میں جب حلالہ ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کا قصور آدھی طلاق آدمی نے ہے اور حلالہ عورت کو کرنا پڑ رہا ہے، تو بتائیں کہ اسلام میں اس میں وزڈم کدھر ہے؟ اتنی بڑی بیوقوفی ہے یہ کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ اسلام جو ہے وہ ریپ کو الاؤ کر رہا ہے، اصل ریپ کی اجازت دے رہا ہے کہ عورت سیکس نہیں کرنا چاہتی پر اس کو اب اپنی مولوی صاحب کے سامنے ٹانگیں کھولنی پڑیں گی تاکہ وہ اپنے آدمی کے پاس واپس جا سکے، ٹھیک ہے، تو اس میں اسلام کی اللہ کی حکمت کی طرح مجھے تو لگتا ہے اللہ بڑا سوپڑ ہے اس طرح، اللہ بڑا ہی مطلب جو ہے نا وہ بہت ہی گندی باتیں سوچتا ہے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے اب اس بھی عورت کو طلاق ہوگی، اب جب تک یہ کام نہیں کرے گی یہ والا تو میں نے ان کو سونے نہیں دینا آپس میں، ورنہ دونوں کو جہنم میں جلاؤں گا۔ اب جہنم کا خوف ان کو پڑا ہوا ہے دونوں کو کہ ہاں جی اگر ہم نے حلالہ نہ کیا تو یہ آدمی اب میں جب اپنے آدمی کے ساتھ سیکس کروں گی تو وہ حرام ہے۔ بتائیں اسلام تو ایسی سچویشن میں انسانوں کو ڈال رہا ہے کہ مطلب بہت ہی گندی سچویشن ہے۔ یہ جو آئیڈیالوجی ہے مطلب ایک جو خراب آئیڈیالوجی ہے، اس کو آپ انٹرپریٹ کر کے اسلام کو کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ مطلب یار یہ یہ آئیڈیالوجی آئیڈیالوجی اسلام کی ہے نا، میری تو نہیں ہے، میں لے کے آیا ہوں، میں نے حلالہ دیا ہے یا اللہ نے دیا ہے، رسول نے دیا ہے حلالہ؟ مجھے یہ بتائیں، میں نے دیا ہے یا اللہ نے دیا ہے، رسول نے دیا؟ مجھے یہ بتا دیں۔ اور کیا لوگ میری وجہ سے حلالہ کرتے ہیں یا اللہ اور رسول کی وجہ سے حلالہ کرتے ہیں؟ میں آپ سے صرف اتنی سی بات پوچھ رہا ہوں، آپ سوچنا نہیں چاہ رہے اس بات کے اوپر، تھوڑا سوچیں اس بات کے اوپر کہ اللہ کو اس طرح کا اسٹوپڈ رول بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بتائیے، تو آپ خود بتائیے، سوچیں نا، آپ اگر اللہ کی یہ جگہ تو ہوتے تو آپ حلالے کا قانون بناتے، آپ اگر اللہ کی جگہ ہوتے تو یہ مجھے صرف یہ اس بتائیں، وقت کے فرض لیے کریں تھا ہم میرے آپ کو خیال تھوڑی سے. دیر اللہ بنا دیتے ہیں تو آپ بنائیں گے حلالے کا قانون؟ اگر آپ یہ کے صرف ہاتھ میں اس ہو تو وقت آپ حلالہ اس ٹائم کے لیے، آج کے ٹائم میں تو یہ سب نہیں ہوتا ہے نا، ویسے کیوں کچھ نہیں کچھ ہوتا یار؟ دیشوں میں، وہ بھائی کچھ حلالہ کچھ سینٹر کنٹری میں انڈیا ہوتا ہو. پاکستان میں نہ کیسے یار؟ آپ بہت ہی معصوم آدمی ہیں یار، آئی ایم سوری ٹو سے، حلالہ سینٹر پاکستان اور انڈیا دونوں جگہ پہ ہیں، بلکہ پوری اسلامی دنیا میں حلالہ سینٹر ہیں، اگلے یو کے میں، نیو یارک میں بیٹھے، لندن میں بیٹھے بھی حلالہ سینٹر کھول کے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ بتائیں مجھے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہوتا آج کے اسلام میں؟ یہ نہیں ہوتا، یہ آج بھی ہوتا ہے حلالہ، جو ہے ابھی بھی ہو رہا ہے۔ آپ کی ہی فیملی میں اگر آپ ذرا تھوڑا بہت ریسرچ کریں تو آپ کی فیملی میں ہی آپ کو لوگ مل جائیں گے جو حلالہ کروا چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ مسلمان ہیں اس لیے کرا چکے ہیں۔ آپ کسی ہندو کی فیملی میں جا کے ڈھونڈیں گے، کسی کرسچن کی، تو کوئی آپ کو حلالے والا نہیں ملے گا، صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسلام صحیح ہے، مطلب کوئی مطلب ایسے حلال جیسے آئیڈیالوجی لوگ اپنے مطلب سیلف یہ کے لیے، مطلب سیلف ایکسلٹی کے لیے وہ اپنے لیے ایسا بنائے ہیں. آپ پوری اسلام کو تو مطلب غلط نہیں کہہ سکتے نا.
یار میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اسلام میں اور بھی حلالے کی طرح اور بھی بہت سی غلط باتیں ہیں. میں لونڈی والی ایک بات کی, حلالے والی دوسری کی, دونوں میں سے ایک کا بھی آپ سے جواب نہیں بن پڑا. کیوں نہیں بن پڑا؟ اس لیے کہ اسلام اصل میں غلط ہے. ایک آئیڈیالوجی میں ظاہری بات ہے ہر بات تو ایسی نہیں ہوگی جس پہ کسی کو اعتراض ہوگا, مگر بہت سی باتیں جو کہ انسانوں کی زندگی کے اوپر بہت بڑا افیکٹ کرتی ہیں, جیسے حلالہ اور لونڈی بنانا, وہ بہت بڑا ایشو ہے نا. اب آپ کہیں بھائی میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ اور رسول کو اس طرح کی سٹوپڈ لاجک بنانے کی ضرورت کیا تھی, مجھے یہ بتا دیں. وہ آپ نہیں بتا پا رہے ہیں. آپ ہی بتا دیجئے تو مطلب آپ کے نزدیک کون سا ریلیجن صحیح ہے؟ کوئی ریلیجن بھی صحیح نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کافی ہوگی آپ سے بات, آپ بات کوئی کر بھی نہیں رہے ہیں اصل. چلیں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے, سنیں نا 2 صحیح ہو گیا. منٹ کیا سنیں یار, اب آپ کوئی بتا بات دیں کیوں نہیں آپ کر رہے, مطلب آپ تو میری بات کون کا سا جواب ہی نہیں دے ریلیجن رہے. میں نے آپ سے پوچھا, میرے خیال میں کوئی بھی ریلیجن ٹھیک نہیں ہے, سارے جھوٹ ہیں, ختم ہو گئی بات. مطلب تو پھر زندگی کس لیے, مطلب لائف کیوں ہے, مطلب جب یار ریلیجن ہی یہ میں نہیں ہے, نے مقصد ہی اس نہیں ہے سوال کا جواب میں زندگی کا. بہت بار دے چکا ہوں. ٹھیک ہے, آپ جا کے کوئی اور ویڈیو دیکھ لیجئے گا. جو میں نے آپ سے سوال کیا ہے, اگلی بار ان سوالوں کے جواب لے کے آ جائیے گا تو میں آپ سے بات کر لوں گا. ابھی میں آگے چلتا ہوں. چلیں جی, بہت شکریہ. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.